حضرت سید الشہداء سیدنا امام حسین علیہ السلام اور آپ کے رفقاء نے جو مشکلات برداشت کی، حتیٰ کہ اپنی جانیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی، ان کے بعد آج آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو ظلم آسمان نے دیکھا، اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین کا غصہ کیسا تھا۔ موضوع سخن آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ رب العالمین نے جس طرح حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی مانگی، یوں ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا حسین علیہ السلام کی قربانی بھی مانگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دی، اسی طرح حضرت امام حسین علیہ السلام نے نہ صرف اپنے بیٹے بلکہ سارے خاندان کی قربانیاں پیش کر کے اللہ کو راضی کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے پیار بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے بعد میں کائنات میں اتنا زیادہ اظہار فرمانا تھا جو میں آگے بیان کرنے والا ہوں، تو پھر پہلے ہی اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ فرماتا انہیں شہید کیوں ہونے دیتا اور انہیں قتل کیوں کرنے دیتا کوفیوں کو؟ تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ رب العالمین کا نظام اور معاملات وہ نہیں ہیں کہ جو ہم سوچیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی تقدیر اور اس کے فیصلے ہماری سوچ اور سمجھ کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ ہماری سوچیں اور سمجھیں اس کے محتاج ہیں۔ لہذا جیسا وہ سمجھانا چاہتا ہے ہمیں ویسا سمجھنا ہوگا، اور اگر کوئی یہ کہے کہ میری سمجھ کے مطابق یہ کام ہونا چاہیے، تو جو اس طرح کہتا ہے میں اسے کہوں گا تیری اوقات ہی کیا ہے؟ کون ہو تم جو اللہ سے یہ مطالبہ کرتے ہو کہ میری سوچ کے مطابق فیصلے کرو؟ لہذا بہت ساری وہ مخلوق آج کے زمانے میں موجود ہے، بہت سارے نام نہاد سکالرز کے نام پر اور بہت سارے خود ساختہ مفتیان کرام کے نام پر، کہ جو اپنی مرضی کے فیصلے اور اپنی مرضی کی باتیں اور رائے پیش کرتے ہیں۔ لہذا ان کے لیے یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے اس کے مطابق ہی ہمیں ماننا اور سننا اور سوچنا اور عمل کرنا ہوگا، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہم قیدی ہیں، اور اس کا یہ بھی تو مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو ہمارے محتاج ہیں، ہماری مرضی کے محتاج ہیں۔ تو اس لیے اگر حضرت ادریس علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے، ان پر بھی مظالم ڈھائے ان کی امت میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے تو ان پر بھی مظالم ڈھائے ان کی امت نے، حتیٰ کہ انہیں قتل کرنے کی مکمل سازش کر لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی بڑی بڑی مشکلات کا سامنا انہیں کرنا پڑا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی ساری قوم گمراہ ہو گئی، صرف چند لوگ باقی بچے جو ان کے بیڑے میں آئے تھے۔ یوں ہی حضرت زکریا علیہ السلام کو آڑے سے چیرا گیا، اور بھی بڑے انبیاء کرام نے، بنی اسرائیل کے لوگوں نے ایک دن میں 70 نبیوں کو شہید کیا، ایک دن میں 70 نبیوں کو، اور یہ سارا کچھ کائنات نے دیکھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی روح لہو لہان ہوئے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی بڑی بڑی تکالیف، پریشانیاں اور مصیبتیں آئیں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر معجزات کا اظہار بھی فرمایا۔ لہٰذا واقعہ کربلا میں جو چیزیں بیان کرنے جا رہا ہوں، جو تاریخ کے اوراق کے اندر قلم بند ہیں، وہ سب حقائق ہیں، مگر ہمیں ان کی حکمتوں کو دیکھنا ہوگا۔ تو جو بندہ اعتراض کرے یا کیڑے نکالے، دراصل اس کے اپنے دماغ کو کیڑے کھا گئے ہیں، اور جو سمجھے اور انہیں مزید وسعت دے اس طرح کے معاملات کو اور اس واقعہ کو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی عقل کو مزید وسعت عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا کربلائے معلیٰ کے اندر آل رسول پر جو ظلم عظیم ہوا، اس پر آسمان اور زمین خون کے آنسو روئے، آسمان بھی خون کے آنسو رویا اور زمین بھی خون کے آنسو روئی، حتیٰ کہ ساری کائنات پر تاریکی چھا گئی، اندھیرا ہو گیا۔
میں بہت سارے نام آپ کے سامنے رکھتا ہوں جنہوں نے اپنے اپنے معتبر کتابوں میں لکھا ہے اور ساری معتبر شخصیات ہے. جیسا کہ حضرت علامہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بخاری شریف کی شرح کی ہے فتح الباری، بڑی معروف. اسی طرح امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ، بڑی معروف ان کی کتاب بہقی شریف. حافظ ابو نعیم بہت بڑا نام ہے. علامہ ابن کثیر، ان کی تفسیر ابن کثیر ہے. علامہ ابن حجر مکی، بڑی معروف کتاب انہوں نے لکھی. امام سیوطی، جلال الدین سیوطی، بہت بڑا نام. آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی منظور نظر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آقا علیہ السلام کے منظور نظر محدث ہیں. ان جیسے جلیل القدر محدثین نے اور مؤرخین نے اپنی اپنی معتبر کتابوں میں بہت ساری روایات واقعہ کربلا کے بعد کی نقل کی ہیں. آئیے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت بصرہ ازدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اور یہ والی روایت امام بہقی نے بھی لکھی، حافظ ابو نعیم نے بھی لکھی. سر الشہادتین صفحہ نمبر 32 اور صواعق محرقہ صفحہ نمبر 192 192 پر یہ روایت موجود ہے. لما قتل الحسین، کہ جب حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام شہید کیے گئے، مطرت السماء دمن، آسمان سے خون برسا. اللہ اکبر. آسمان خون کے آنسو رویا. فاصبحنا واحبابنا وجرارنا وكل شيء لنا ملآن دمن. کہتے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ صبح جب ہم اٹھے تو ہمارے مٹکے، ہمارے گھڑے، ہمارے سارے برتن خون کے ساتھ بھرے ہوئے پائے. جس عورت نے رات کو برتن دھوئے اور وہ برتن رات کو سیدھے رکھ کے اس نے الٹا رکھنا بھول گئی، وہ سارے برتن پوری دنیا میں خون سے بھرے ہوئے پائے گئے. ایک روایت. آئیے دوسری روایت. حضرت زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر پہنچی ہے، یہ روایت بہقی میں بھی ہے، ابو نعیم نے روایت کیا، اور صرف شہادت ہے صفحہ نمبر 32 پر یہ روایت ہے. تہذیب التہذیب بڑی معتبر کتاب ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 354، صواعق محرقہ صفحہ نمبر 192، اس پر یہ روایت موجود ہے کہ جب حضرت انہ یوم قتل الحسین، کہ جس دن حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام شہید کیے گئے، کہ حجاز مقدس میں کوئی ایسا پتھر نہیں تھا کہ جس کے نیچے سے خون نہ نکلا ہو. کوئی ایک بھی پتھر ایسا نہیں تھا. یعنی لم یطلب حجر من احجار بیت المقدس الا وجد تحتہ دم عبیط. یہ الفاظ ہے کہ بیت المقدس کے اندر جب بھی کوئی پتھر اٹھایا جاتا، یعنی پتھر کیوں اٹھایا جاتا؟ ہمارے ہاں آج بہت ساری جگہوں پر ہمیں پتھروں کی ضرورت نہیں ہوتی. اس زمانے میں لوگ گھروں کی تعمیر بھی پتھروں سے کرتے تھے، حتیٰ کہ جو لوگ جاتے تھے رفع حاجت کے لیے وہ بھی پتھر استعمال کرتے تھے. اور بہت ساری عورتوں نے اپنے گھروں کے اندر مرچیں پیسنے کے لیے اور مسالہ جات پیسنے کے لیے بھی پتھر رکھے ہوئے ہوتے تھے. اسی طرح پتھروں کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی تھی. جانور باندھنے کے لیے بھی پتھر ہوتے تھے. تو جب بھی کوئی پتھر اٹھاتا تو اس کے نیچے سے تازہ خون نکلتا. اور یہ تازہ خون آسمان سے جو برسا وہ نہیں، زمین کے اندر سے خون نکلا. کیونکہ میں نے اپنے خطاب میں پہلے کہا آسمان اور زمین خون روئے. آسمان کا خون کے آنسو رونا آسمان سے خون کی بارش ہے، اور زمین کا خون کے آنسو رونا زمین کے نیچے سے، زمین کے اندر سے خون کا نکلنا ہے. جب بھی کوئی چھوٹا یا بڑا پتھر اٹھایا گیا اس کے نیچے سے خون نکلا، اور وہ خون جمع ہوا نہیں، تازہ خون ہوتا تھا. آپ اندازہ کر لیں کہ زمین بھی کتنی زیادہ سیدنا امام حسین علیہ السلام سے پیار کرتی ہے، اور آسمان بھی کتنا زیادہ سیدنا امام حسین علیہ السلام سے پیار کرتا ہے. زمین میں بڑے بڑے خون دیکھے پر خون کے آنسو نہیں رویا. اور جب امام الانبیاء علیہ السلام کے نواسے شہید ہوئے اور ان کی شہادت پر
آسمان و زمین بھی خون روئے۔ اب اندازہ کر لیں کہ ہمیں ان سے کتنا پیار ہونا چاہیے۔ تیسری روایت یہ بیہقی شریف میں بھی ہے اور سر الشہادت ہے صفحہ نمبر 32 پر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ام حبان فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں یوم قتل الحسین، جس دن حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی، یعنی 10 محرم الحرام سال 61 ہجری میں، اظلمت علینا ثلاثا، 3 دن کے لیے ہم پر آسمان میں اندھیرا چھا گیا۔ 3 دن کے لیے، 3 روز تک اندھیرا رہا۔ وَلَمْ يَمُسَّ مِنَّا أَحَدٌ مِّن زَعْفَرَانِهِمْ شَيْئًا يَجْعَلُهُ عَلَى وَجْهِهِ إِلَّا احْتِرَاقٌ، اس کا مطلب یہ ہے بلکہ احترق وَلَمْ يَطْلُبْ حِجْرٌ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ إِلَّا وُجِدَ تَحْتَهُ دَمُ عَبِيدٍ۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ام حبان نے فرمایا 3 دن تک اندھیرا رہا۔ اس زمانے میں لوگ مرد اور عورتیں اپنے چہروں پر زعفران کو ملتے تھے اپنے کلر کو خوبصورت بنانے کے لیے، اپنے چہرے کو چمکدار بنانے کے لیے۔ آج بہت ساری کاسمیٹکس ہیں جو یوز ہوتی ہیں اور ان کا نقصان ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ ایک الگ ٹاپک ہے، مگر دنیا کرتی ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ خوبصورت ہونے کے لیے کرنا چاہیے اور خوبصورت بننے کے لیے ہر زمانے میں چیزیں اللہ نے بھی نازل فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کا خوبصورت دکھنا اللہ اور اس کے رسول کو بڑا پسند ہے، جیسا کہ آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو ہی پسند کرتا ہے۔ اس لیے اس زمانے میں اپنے رنگ کو نکھارنے کے لیے اور اپنے چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے، اپنی سکن کو اچھا کرنے کے لیے عورتیں اور مرد مختلف انداز میں، کبھی پانی میں بھگو کر، کبھی دودھ میں بھگو کر، کبھی ملائی میں بھگو کر، کبھی کسی اور چیز میں بھگو کر یہ جو زعفران ہے، اور کبھی ڈائریکٹ زعفران چہروں پر ملا کرتے تھے حتیٰ کہ وہ خوبصورت لگا کرتے تھے۔ جیسا کہ آج بھی جب دولہے کو نہلانے لگتے ہیں یا پھر ایک رسم اور رواج ہے پنجاب میں، انڈیا کو پنجاب ہو یا پاکستان کا ہو، تو دولہے کو نہلانے سے پہلے مائیوں بٹھایا جاتا ہے۔ وہ مائیوں بٹھانے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہلدی کے ساتھ اسے نہلایا جاتا ہے اور اس کا کلر نکھر جاتا ہے اس سے اور وہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ تو ہلدی ایک وہ والا سہارا ہے جو غریبوں والا سہارا ہے، یعنی نارمل زمانے کے جو لوگ ہیں وہ یا نارمل دولت مند لوگ جو ہے وہ ہلدی یوز کرتے ہیں، جبکہ جو بڑے لیول کی ایلیٹ کلاس ہوتی تھی وہ زعفران کے ساتھ نہایا کرتی تھی۔ اور آج بھی جو لوگ زعفران استعمال کرتے ہیں انہیں پتا ہے، جتنے بھی بیوٹیشنز ہیں یا پھر بیوٹی کی فیلڈ میں لوگ ہیں انہیں پتا ہونا چاہیے کہ زعفران کی کتنی اہمیت ہے۔ لہٰذا انسانیت کی تاریخ یہ بتاتی ہے، اسلام کی تاریخ بھی یہ بتاتی ہے کہ صبح اٹھ کر جو مرد یا عورتیں اپنے چہروں پر زعفران لگایا کرتے تھے اپنی خوبصورتی کے لیے، 11 محرم الحرام سے لے کر 11، 12 اور 13 محرم الحرام سن 61 ہجری میں جب لوگوں نے صبح اٹھ کر اپنے چہروں پر زعفران لگانا شروع کیا، جو لگاتے تھے تو ان کے چہرے زعفران لگانے کی وجہ سے جل گئے، سڑ گئے۔ یہ بھی قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ کا دکھ تھا اور اللہ تعالیٰ کا غصہ تھا کہ ادھر میرا حسین شہید ہو گیا ہے اور تمہیں حسین ہونے کی پڑی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اس کا یہ مطلب ہے ادھر میرا حسین ظلم کے ساتھ شہید ہو گیا ہے اور تم خوبصورتیاں کرتے پھرتے ہو۔ اس کا یہ مطلب ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی کا کوئی چلا جائے تو خوشی کا اظہار کرنا اللہ کو پسند نہیں۔ آج بھی بہت سارے مرد اور عورتیں جب ان کا کوئی فوت ہو جائے تو فوتگی پر عورتوں کے تو فیشن ہی ختم نہیں ہوتے، ایک دوسرے کی مقابلہ بازی میں بڑے گھروں کی عورتیں سوٹ پہن کر آتی ہیں اور پھر پرفیومز لگا کے آتی ہیں اور پھر جیولری لگا پہن کے آتی ہیں۔ آج کل بڑا فیشن ہے عورتوں میں اچھے سے سب سے مہنگا موبائل 5 لاکھ 6 لاکھ 7 لاکھ والا آئی فون دکھانا ہے، ہاتھ میں پکڑ کے اس سے تصویریں بناؤ، پتہ ہی نہیں کہ ان کا مر گیا ہے کوئی، وہ خبر ہی نہیں۔ کھانے کے ڈیمانڈ یعنی مرنے پر بوٹیاں مانگ رہی ہوتی ہیں، گوشت ڈال کے لانا، اچھا ڈال کے لانا، انتہائی شرمناک حرکتیں ہیں۔
شودی حرکتیں ہیں، گھٹیا حرکتیں ہیں یہ کہ کسی کا کوئی مر گیا ہے اور آپ اپنا دکھاوا کرتے پھرو، وہ مرد کریں یا عورتیں کریں برابر ہے۔ اللہ کو یہ پسند نہیں کہ جس اگلے کے غم میں غمگین ہو جانا، اسی کا حکم ہے اللہ رسول کی بارگاہ میں، اور اگلے کی خوشی میں خوش ہو جانا یہی حکم ہے اللہ اور اس کے رسول کا۔ مگر ہمارے ہاں الٹی چکی چل گئی، ہمارے ہاں دکھاوا ہو گیا بہت زیادہ۔ اگر آپ کو کسی اچھی سوسائٹی میں گھر مل گیا ہے، آپ کے پاس 2-4 کروڑ کی گاڑی ہے، اگر آپ کے پاس آپ کے گھر کا کوئی فرد اگر اچھے ملک میں چلا گیا ہے تو اس کا ہر کسی مطلب نہیں کہ آپ اپنے نارمل رشتہ داروں یا غریب رشتہ داروں یا پھر اپنے لیول کے رشتہ داروں کو دکھاتے پھرو کہ ہمارے پاس یہ ہے، اور ان کی خوشیوں کو بھی بہت سارے لوگ، بہت ساری عورتیں اور مرد خوشیوں میں بھنگ ڈال دیتے ہیں، مطلب خوشیاں خراب کر دیتے ہیں، خوشیوں میں کوئی نہ کوئی سوگ اور رونا لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ بھی گناہ ہے، صرف غلط نہیں، گناہ ہے، گناہ۔ اور اسی طرح بہت سارے مرد اور عورتیں ایسے ہیں جو لوگوں کے غم میں اپنی خوشی کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی گناہ ہے، اور بڑا گناہ ہے کہ آپ مرنے پر شادیاں نہیں بجا رہے تو اچھے کپڑے پہننے میں حرج نہیں، دکھلاوا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں۔ جو لوگ بھی کرتے ہیں یوں، انہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور انہیں بچنا چاہیے ان معاملات سے، اور انہیں غم میں غمگین ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ جب عید کا دن ہے، چارپائی بچھا لی، غمگین ہو گیا، رونا شروع کر دیا، ایسے کلام سننا شروع کر دیے جو کہ بہت زیادہ غمگین کلام ہوتے ہیں، آنسو بہتے رہتے ہیں۔ بچے بھی دیکھتے ہیں یہ آج عید کا دن ہے اور ہمارا بڑا بزرگ رو رہا ہے، تو یہ خلاف سنت ہے، یہ گناہ ہے۔ عید کے دن مرنا ڈالنا گناہ ہے۔ اسی طرح مرنے والے دن شادیاں بجانا بھی گناہ ہے۔ بس یہ اصول اسلام کا ہے، نہ میرا نہ صرف معاشرے کا۔ اخلاقی طور پر بھی یہ غلط حرکت ہے، شرعی طور پر بھی یہ غلط حرکت ہے، اور انسانیت کو دیکھتے ہوئے بھی یہ غلط حرکت ہے۔ تو جن جن لوگوں نے اپنے چہروں پر خوبصورتی ظاہر کرنے کے لیے زعفران ملنا چاہا، اللہ نے ان کے چہرے جلا کے رکھ دیے۔ آپ اس سے اندازہ کرو کہ غم کے موقع پر خوشیاں منانے والوں کا انجام اللہ نے کیا کیا۔ اور ہم اگر کسی کو کہہ دیں، فار ایگزامپل فوتگی ہوئی ہے، قرآن شریف کا ختم ہے، 40ویں کا ہے، یا کوئی عورت یا مرد آیا ہوا ہے اور وہ شوخیاں مار رہا ہے، اگر اسے کہہ دیں کہ ایسا نہ کرو، وہ کہتا میرا تمہارا جینا مرنا ختم، بھائی بھاڑ میں جاؤ تم، اگر تم نے ہمارے غم میں غمگین نہیں ہونا، تمہاری ضرورت نہیں، آئے کیا لینے تھے؟ خبردار جو آئندہ آئے ان لفظوں کے ساتھ نمٹا کرو ایسے لوگوں کے ساتھ، کیونکہ حسین علیہ السلام کا غم تھا، اور لوگ جو سارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا، جیسے ہمیں پتہ چل جاتا نا، پتہ ہی نہیں تھا، حتیٰ کہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر 24 دن کے بعد مکہ پہنچی تھی، 24 دن کے بعد پتہ ہی نہیں چلا تھا، یوں ہی مدینہ پاک، بلکہ مکہ پاک 2 دن 3 دن پہلے پہنچ گئی، مدینہ پاک 24 دن کے بعد پہنچی تھی۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ اس زمانے میں لوگوں کو نہیں تھا پتا کہ ہمارے منہ کیوں جل رہے ہیں، لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ خون کیوں نکل رہا ہے، لوگوں کو نہیں پتا تھا یہ ساری کائنات میں اندھیرا کیوں چھا گیا ہے۔ یہ صرف عرب کی بات نہیں، میں مشرق تا مغرب، شمال تا جنوب کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ حسین سارے زمانے کے ہیں، ساری کائنات کے ہیں، سارے جہانوں کے ہیں، ساری انسانیت کے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حسین علیہ السلام کی شہادت پر ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اپنا غم و غصہ ظاہر فرمایا۔ تو یہ صرف بیت المقدس کی بات اس لیے ہو رہی ہے کہ کتابوں کے اندر بیت المقدس کی یہ روایت درج ہے، مگر میں ہندوستان کی خبریں الگ ہیں، یورپ امریکہ کے ممالک کی خبریں الگ ہیں، عرب و عجم اور پاکستان اور بنگلہ دیش اور ایران کی خبریں الگ ہیں۔ اگر آپ ان کی تاریخیں اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو ان 10 اور 11 اور 12 ربیع المحرم سن 61 ہجری میں بہت کچھ ملتا ہے۔ تو میں بات آگے بڑھاتا ہوں، نتیجہ یہ نکلا کہ کسی کی غم میں شادیاں بجانا اللہ کو پسند نہیں ہے، چاہے آپ کسی صورت میں بھی بجائیں۔ اس کا مطلب ہے آپ انسان نہیں، آپ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اگلی بات فرمایا کہ جس نے ملا اس کا منہ جل گیا اور بیت المقدس کے پتھروں کے نیچے خون نکلتا تھا۔
خلف بن خلیفہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں. کتاب کا نام ہے تہذیب التہذیب، جلد 2 صفحہ نمبر 354 اور سوائے کی محرکہ 192. فرمایا لما قتل الحسین اسودت السماء وظهرت الكواكب نهارا، کہ جب حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام شہید کیے گئے سارا آسمان سیاہ ہو گیا. تو آپ کو پتا ہے جب آسمان سیاہ ہو جاتا ہے تو ستارے نکل آتے ہیں. آپ نے یہ ضرب المثل سنی ہوئی ہے کہ دن کو تارے دکھانا، دن کو تارے نظر آنا، یہ کبھی نظر نہیں آئے، آج تک کبھی نظر نہیں آئے. قرب قیامت ہو سکتا نظر آئے، مگر سن 61 ہجری تھی اور 11 محرم تھا اور 12 محرم کا دن تھا اور سارا آسمان سیاہ تھا دن کے وقت میں اور آسمان پر ستارے ظاہر ہو گئے تھے. دن کو ستارے ظاہر ہو گئے تھے. یہ باقاعدہ تہذیب التہذیب بتا رہی. اور فرمایا کہ سورج کو گہن ہو گیا تھا، سورج گہن ہو گیا. دن کے یعنی دن کے اندر سورج جو ہے وہ اس کو گرہن لگ گیا تھا اور ستارے سب نظر آ گئے تھے. اور دوسری ایک اور کتاب اسی شواہد المحرکہ صفحہ نمبر 192 پہ آتا ہے وَأَنَّ السَّمَاءَ أَحْمَرَتْ، اور آسمان سرخ ہو گیا تھا اور سورج گرہن ہو گیا تھا جہاں تک کہ دن کے وقت تارے نظر آ گئے تھے. اور وَظَنَّ النَّاسَ أَنَّ الْقِيَامَةَ، کہ لوگوں نے یہ گمان کر لیا تھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے، یہ قیامت آ گئی ہے. قال قامت ولم يرفع حجر في الشام الا روا تحته دم عبيد. یہ پہلے بیت المقدس کی بات ہو رہی تھی، اب ملک شام کی بات ہو رہی ہے کہ شام کے اندر بھی کوئی ایسا پتھر نہیں تھا جو کسی بھی غرض سے اٹھایا گیا اور اس کے نیچے سے تازہ خون نہ نکلا ہو. یہ دوسرے ملک میں ہو رہا ہے کہ پھر سے جب پتھر اٹھایا جاتا ہے اور تو خون نکلتا ہے. ایسا لگتا تھا کہ قیامت آ گئی ہے. اور ہاں، اللہ کے آخری نبی کی آل کا شہید ہو جانا یہ قیامت صغریٰ کی تشبیہ. ایک اور روایت، یہ بھی سوائد کی محرکہ صفحہ نمبر 192 پر ہے. امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑا معروف امام ہے اور تعبیر الرؤیا پر امام ابن سیرین نے بڑا تاریخی کام کیا ہے اور صدیوں سے انہی کی اس کتاب پر یقین کیا جاتا ہے اور خوابوں کی تعبیر پڑھ کی جاتی ہے. روحانیات میں امام ابن سیرین کا بڑا کام ہے. تو وہ فرماتے ہیں ان الدنیا اظلمت 3 ایام لم ظہرت الجبرۃ فی السماء. فرمایا کہ بے شک دنیا پر 3 دن تک تاریکی چھائی رہی، پھر آسمان پر سرخی ظاہر ہو گئی اور یہ سرخی بس رہی اور اس انداز سے رہی. آگے فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَطَرَتِ السَّمَاءُ وَمَا بَقِيَ أَثْرُهُ فِي الثِّيَابِ مُدَّةً حَتَّى تَقَطَّعَتْ. اس کا ترجمہ یہ ہے، فرمایا کہ بے شک آسمان نے اس کے بعد خون برسایا اور خون کی بارش کی سرخی جو ہے، جن عورتوں نے کپڑے باہر پھیلا رکھے تھے ان جو کپڑے بھیگے اس خون کے ساتھ، بس اس کے بعد پھر ان کپڑوں سے کبھی خون ختم نہیں ہوا حتیٰ کہ وہ کپڑے پھٹ گئے. اتنا زیادہ خون تھا اور اتنا گہرا خون تھا کہ وہ خون کبھی بھی ان کپڑوں سے ہٹا نہیں، کپڑے پھٹنے تک اس انداز سے خون برسا اور اتنا زیادہ برسا. حضرت علی بن مسہر اپنی دادی سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں، یہ سر شہادتین جلد نمبر 33 صفحہ نمبر 33 پر یہ روایت ہے. کہتے ہیں کہ كنت ایام قتل الحسین جاریۃ شابہ فكانت السماء ایاما تبقى له. حضرت علی بن مسہر وہ اپنی دادی سے روایت کرتے ہیں. ان کی دادی کہتی ہیں کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام شہید کیے گئے تو ان دنوں میں جوان تھی، شابہ میں جوان تھی. وہ کہنے لگی کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر آسمان جو ہے وہ 3 دن تک خون کی آنسو رویا. یہ آسمان کا غم تھا. اور ایون بعض مورخین نے لکھا ہے کہ 7 روز تک آسمان جو ہے وہ خون برساتا رہا اور اس کے اثر سے دیواریں اور عمارتیں سرخ ہو گئیں اور رنگین ہو گئیں اور ان کی سرخی جو ہے وہ ان دیواروں کے پرزے ہونے تک نہیں گئی، ہمیشہ کے لیے جیسے کہ سرخی ہی سرخی ہو گئی اور طرف.
امام ابن سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 80 پر یہ روایت نقل کرتے ہیں، اور یہی روایت سوائے کے مہر کا 192 صفحہ نمبر پر موجود ہے۔ میں اس کا ترجمہ سناتا ہوں کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام شہید کیے گئے تو 7 دن تک دنیا تاریک رہی، دیواروں پر دھوپ کا رنگ زعفرانی اور سرخ رہا، اور ستارے ایک دوسرے پر ٹوٹ کر گرتے رہے، اور آپ کی شہادت یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو ہوئی۔ اور فرمایا، لکھا انہوں نے، اس دن سورج کو گرہن لگ گیا تھا، 6 ماہ تک برابر آسمان کے کنارے دن اور ہر رات میں خون آلود رہے اور سرخ رہے، اور فرماتے ہیں پھر وہ سرخی تو چلی گئی، مگر یہ افق کی سرخی، جب سورج غروب ہونے لگتا ہے نا آسمان کے کناروں کو افق کہتے ہیں، یہ افق کی جو سرخی ہے یہ آج تک موجود ہے، جو کہ اس واقعہ سے پہلے، واقعہ کربلا سے پہلے وہ کبھی نہیں دیکھی گئی۔ میں ان کے الفاظ آپ کو سناتا ہوں۔ فرمایا، آفاق السماء 6 اشہر بعد قتلہ وحرت آفاق السماء 6 اشہر بعد قتلہ، کہ 6 مہینے تک افق جو ہے وہ برابر دن اور رات میں سرخ رہا، ثم لا زالت الحمرۃ، پھر وہ سرخی نہیں گئی، تری فیہا بعد ذلک، جو اس کے بعد دیکھی گئی، ولم تکن تری فیہا قبلہ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ سرخی واقعہ کربلا سے پہلے آسمان پر نہیں ہوتی تھی۔ آسمان ہر شام آج بھی بتاتا ہے کہ کربلا ہوا تھا۔ اے مسلمان، تو حسین کی یاد ہر شام میں منایا کر، ان کو اصالہ ثواب ہر شام کیا کر، ان کا ذکر ہر شام کیا کر، تاکہ جنت میں ان کا قرب ملے، تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ روایت بہت زیادہ ہیں، مگر اس کے باوجود میں آپ کو 2-3 سنا کے اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عباس، یہ روایت بیہقی میں ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، امام حاکم نے المستدرک میں لکھی، مشکات حدیث کی کتاب ہے بڑی معروف، اس میں موجود ہے، جلد نمبر 1 ہی ہے، صفحہ نمبر 527، میری لائبریری میں یہ ساری کتابیں موجود ہیں۔ تہذیب التہذیب جلد 2 صفحہ نمبر 355، اس پر یہ روایت حضرت عباس فرماتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیما یرد نائم ذات یوم بنصف النہار، کہ میں نے ایک روز دوپہر کے وقت خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، اور دیکھا کہ آپ کے بال مبارک بکھرے ہوئے ہیں، اور آپ کے بال مبارک گرد آلود ہیں، اور بیدہ قارورۃ فیہا دم، آپ کے مبارک ہاتھ میں ایک شیشے کی بوتل ہے جو خون سے بھری ہوئی ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ما ھذا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، ھذا دم الحسین و اصحابہ، اے عباس، یہ میرے حسین اور اس کے آل اور ان کے اصحاب کا خون ہے، کیونکہ یہ خون اس لیے ہے کہ وہ شہید کر دیے گئے، اور میں کربلائے معلیٰ میں روحانی طور پر موجود تھا۔ اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، ایسا کیسے ہو گیا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں آج صبح سے وہ اٹھاتا رہا ہوں، فلم ازل التقطہ منذ اليوم، یہ الفاظ ہیں کہ میں آج صبح سے وہ خون اٹھاتا رہا ہوں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، میں نے اس دن وہ تاریخ اور وقت لکھ لیا اور یاد رکھا کہ اس دن مجھے خواب آیا تھا، کیونکہ یہ عام بات نہیں ہے، نبی علیہ السلام کا خواب میں آنا عام بات نہیں۔ آپ میں سے بھی میں دعا کرتا ہوں ہر ایک کو آقا کی زیارت ہو، جسے زیارت ہو وہ بخشا ہوا ہے، جسے زیارت ہو دونوں جہنم میں وہ باعزت ہے، جسے زیارت ہو وہ آقا علیہ السلام کا منظور نظر ہے، جسے زیارت ہو وہ اسے یہ یقین دہانی ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا، جسے آقا علیہ السلام کی زیارت ہو وہ اللہ رسول کا منظور نظر ہو گیا اور اسے کوئی بڑا کام لیا جانے والا ہے۔ لہٰذا یہ کچھ زیارت ہونا کوئی چھوٹی سی بات نہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یہ بڑی تاریخی بات تھی، اس لیے میں نے اسے یاد رکھا، اور فرماتے ہیں جب مجھے خبر آئی تو معلوم ہوا کہ حضرت حسین علیہ السلام اسی دن شہید کیے گئے تھے، اور یہ حضرت عباس کے پاس خبر آنے کا 24واں دن تھا واقعہ کربلا کی شہادت کے بعد۔
ایک اور بات ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، یہ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ام المؤمنین ام سلمہ جو ہیں میں ان کے پاس آئی تو آقا علیہ السلام کی جو بیوی ہے نا ان کا نام ہے ام سلمہ، جو دوسری صحابیاں ہیں ان کا نام ہے صرف سلمہ. تو حضرت سلمہ کہتی ہیں میں ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. اور یہ روایت کہاں پر ہے؟ حدیث کی کتاب ہی بتاتا ہوں. المستدرک حدیث کی کتاب ہے، جلد 4 صفحہ 19. مشکات اس کے اندر بھی تہذیب التہذیب جلد 2 صفحہ نمبر 356. تاریخ کی معتبر کتاب البدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ نمبر 200، اس پر یہ روایت موجود ہے. کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس حاضر ہوئی تو حضرت ام سلمہ رو رہی تھی. میں نے عرض کیا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ فرمایا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنام يبكى وعلى رأسه ولحيته التراب. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کا سر انور اور آپ کی داڑھی مبارکہ اور آپ کا لباس مبارک گرد آلود ہے، زلفیں آپ کی بکھری ہوئی ہیں اور آقا علیہ السلام رو رہے ہیں اور آپ کے سر انور اور داڑھی مبارک پر گرد و غبار تو ہے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہوا، ایسا کیوں حال ہے آپ کا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میں ابی حسین کی شہادت کا حر گیا تھا. اس سے واضح طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ السلام کتنے غمگین اور دکھی تھے سیدنا حسین علیہ السلام کی شہادت پر. لہذا یہ کائنات کا یہ عالم تھا کہ ہر طرف خون ہی خون تھا، ہر طرف بھوک کا عالم تھا، ہر طرف اندھیرا تھا، ہر طرف زمین اور آسمان سے خون نکلتا تھا. لوگوں نے کہا کہ قیامت آ گئی ہے، پر واقعی میں یہ قیامت تھی. یہی وجہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو محرم اور حرام میں شادیاں نہیں کرنی چاہیے، ہمیں نکاح نہیں کرنا چاہیے. اسلام میں یہ حرام نہیں ہے، مگر محرم اور حرام کی اتنی بڑی قربانی کا یہ ادب ہے، یہ اہل بیت اطہار کی عزت کا تقاضا ہے. جس دن آپ کا باپ فوت ہوا ہو اس دن آپ اپنے بیٹے کی شادی نہیں کیا کرتے، اگرچہ کئی سال ہی گزر چکے ہوں. آپ ایک دن آگے پیچھے کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، میرا باپ فوت ہوا تھا، میں وہ دن میں ان کے اشارے ثواب کے لیے رکھ لوں گا، اگلے دن میں اپنے بیٹے کا ولیمہ کر لوں گا، یہ شادی کر لوں گا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو میں نے اپنی آنکھوں سے اس 10 محرم الحرام کو کئی گاڑیاں سجی ہوئی دیکھی جن پر پھول لگے ہوئے تھے اور ان کے اندر دولہے بیٹھے ہوئے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسی امت اور امت کے ایسے افراد جو آج بھی محرم الحرام کے اندر شادیاں رچاتے اور شادیاں جو ہے نا وہ کرتے ہیں، ان کی ایمان پر افسوس ہے، ان کی عقل پر ماتم کرنا چاہیے کہ جن کے اندر اتنا زیادہ بغض اہل بیت بھرا ہوا ہے. جو اہل بیت کے غم میں غمگین نہیں ہوتا وہ بے ایمان ہے پرلے درجے کا. یہ صرف میری بات نہیں، پوری امت مسلمہ کے مفتیان کرام کا اجتماعی فتویٰ ہے. اس لیے ان باتوں کو ضرور یاد رکھیں. اور میں نے ان لوگوں کو بھی دیکھا، ان کا تعلق مسئلہ کے اہل حدیث سے تھا. میں وہ لوگ آپ خاندان پنڈی میں ہی آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں. میں نے ان کا اثر دیکھا، خدا کی قسم میں کام گیا. انہوں نے شیعوں کی ضد میں اپنے 2 بیٹوں کی شادیاں محرم میں کی. حالانکہ شیعوں کی ضد میں کیوں کرتے ہو یار؟ اہل بیت صرف شیعوں کے ہیں؟ نہ 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 نہ، حسین تو سب کا ہے. ہاں، تو اس لیے اس کو کسی بھی مسئلے کے ساتھ اٹیچ مت کیا کرو اس بات کو، اس معاملے کو. لہٰذا انہوں نے کہا شیعہ ماتم کرتے ہیں، ہم شادیاں کریں گے. شادیاں انہوں نے کر لی، لوگ حیران تھے، پریشان تھے. 3 سال کے اندر اندر ان دونوں لڑکیوں کو طلاقیں ہو گئی. ان کے 2 بچے بھی فوت ہو گئے. ان کے شوہر بھی 5 سال کے اندر ختم ہو گئے. اس گھر کے اندر 17 لوگ تھے، 17. آج اس گھر کے اندر ٹھیک 7-8 سال ہو گئے ہیں، صرف ایک بندہ باقی بچا ہے، سارا گھر ہی برباد ہو گیا. یعنی یہ میں وہ بات بتا رہا ہوں جس کا میں چشمدید گواہ ہوں. باقی جو تجربات آپ لوگوں کے یا بزرگوں کے یا تاریخ کے ہیں وہ الگ ہیں. اس لیے محرم میں شادی مت کیا کرو. یہ میرا آپ کو محبت بھرا مشورہ ہے. ہاں، اسلام کا فتویٰ یہ نہیں کہتا کہ شادی حرام ہے، مگر آپ کو اہل بیت کی عزت کرنی ہوگی اگر ایمان والے ہیں تو. اور اگر آپ عزت نہیں کرتے، آپ بے ایمان ہیں، پھر جو مرضی کرتے پھریں. اور پھر انجام کے جو ذمہ دار بھی آپ خود ہی ہوں گے، ہم تو نہیں، کیونکہ آپ اللہ سے ٹکر لینے جا رہے ہیں. جنہوں نے اللہ سے ٹکر لینے کی بات کی تھی، اللہ نے ساری کائنات کو اندھیر کر دیا اور بتایا کہ حسین میرا کتنا پیارا ہے. اگلے جمعہ المبارک میں انشاءاللہ یہ بیان ہوگا
کہ قاتلین حسین اور کربلا کے اندر جو کوفی تھے ان کا انجام کیا ہوا. تاریخ کی کتابوں کے صفحات بتا بتا کر باہوالا مستند انداز میں ان لوگوں کے نام لے لے کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس کس کا کیا کیا انجام ہوا اور کس کس بے ادبی اور گستاخی کی وجہ سے ہوا، تاکہ تاریخ میں یہ بات ہمیشہ یاد رہے کہ اہل سنت اہل محبت بھی ہیں اور اہل ادب بھی ہیں، اور وہ یاد رکھتے ہیں حسین کے محبت کرنے والوں کو بھی اور حسین کے دشمنوں کو بھی. ہمارے